اور اب بانجی کو کھلی اجازت تھی۔ امریکن پیلس جو تھی، اب بہو جو جینس ٹائٹ میں گھوم رہی ہے تو ابو کے خاندانی وقار پر کوئی حرف نہیں آ رہا، اور میں نے جو چوڑی دار پاجامہ پہن لیا تھا تو کہہ دیا تھا ہمارے گھرانے میں عورتیں ایسا لباس نہیں پہنتی۔ ثانیہ کا ایک ایک ٹانکا ادھر رہا تھا، ساری پرانی یادیں آ رہی تھیں اسے تو شادی کے ایک ہفتے بعد ہی سونے جاگتے باغ کے اوقات، رواج، اصول، قاعدے لکھا پڑھا دیے گئے تھے، اور پھر اسے بھابھی کے نقش قدم پر چلنا تھا۔ اور بھابھی جو تھی اللہ میاں کی گائے، مجال ہے جو پیشانی پہ بل بھی پڑ جائے یا کسی کام میں پیچھے رہ جائے، سلمیٰ جیسی بہو تو قسمت والوں کو ملتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روحی کی شادی بھابھی کے بھائی سے ہوئی تھی، تو وہ ایک دوسرے کا بھرم سنبھالے بیٹھی تھی۔ شادی کی ابتدائی دنوں میں وہ بڑی خوشی ہوئی تھی کہ چلو ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگتا ہے، 2-3 ڈشیں بنتی ہیں، میٹھے میں بھی ضرور ایک ڈش ہوتی ہے، اور بعد میں جب یہ مشقت طلب کام خود کرنا پڑا تو اسے جی بھر کوفت ہوئی۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ اب بھی گھر میں مہمان وغیرہ ہیں، یا پھر وہ نئی دلہن ہے تو شاید اس لیے اعزاز میں یہ سب اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن کھانے کی میز پر 2 افراد کیوں نہ ہوں، ڈش میں چاول، ڈونگوں میں سالن، سیلڈ، رائتا اور میٹھے کا ڈونگا، کٹوریاں الگ، اتنے برتن دیکھ کر اسے جو ابال اٹھتے تھے وہ الگ کہانی تھی۔ نصرت بیگم کو صبح 7 بجے ناشتہ چاہیے اور یہ ذمہ داری اس کی تھی، اس وجہ سے صبح دیر تک سونے کی عیاشی ختم۔ پھر بڑی نند پوچھ لیا سلائی آتی ہے؟ اس نے جھٹ نفی میں گردن ہلائی، یہ تو آپ بیل مجھے مار والا معاملہ تھا، لیکن روحی تو کہہ رہی تھی کہ تم نے سلائی کا کورس کیا ہوا ہے، پر بعد میں پریکٹس نہیں کی تو بھول گئی۔ اس نے بمشکل جان چھڑائی، لیکن نازوں کو اپنی بات منوانے کی عادت تھی، تو اس میں کیا مشکل ہے؟ گڑیا اور کرن کے کپڑوں پر پریکٹس کر لینا۔ نہ صرف مشورہ دیا بلکہ اگلے روز وہ 2 شب پر بھجوا دیے۔ اب وہ بڑی خوش تھی کہ چلو 4 دن آئمہ بھی عیش کر لے، پھر وہ دوپہر کا کھانا، صبح کے برتن اس کے ذمہ لگائیں گی۔ مگر وہ تو اماں جی کی بانجی تھی نا، وہ بھی امریکن پیلس ہنی مون سے واپس آ کر بھی اس کے ہاتھوں کی مہندی گیلی ہی رہی۔ نہ اس نے میٹھا چٹوائی کی رسم ہوئی، اور نہ اس نے کسی کام کو ہاتھ لگوایا، اور نہ ہی اس پر کوئی ذمہ داری ڈالی گئی۔ ساس نے مہمان کہہ کر اس کا بھرم بنائے رکھا۔ دونوں بہنیں اپنے سسرال سے داری تو کچھ روٹین سیٹ ہوئی، لیکن اس نے ساس کو ہمیشہ بھابھی کی طرفدار دیکھا۔ ہر آئے گئے کے سامنے بھابھی کے تعریفوں کے پل ہوتے تھے۔ خاندان میں کوئی تقریب ہو یا شادی، ہر جگہ بھابھی کو ساتھ لے کر جاتی۔ بھابھی کے بچوں کو کپڑے برانڈ اور بوتیک سے لیے جاتے اور اسے عام سے بازار سے لا کر دے دیے۔ بھابھی کی میاں یونان میں سیٹ تھا اور زیادہ کماتا تھا، جبکہ روشان امریکہ گیا تھا۔ گھر میں سب کے خرچے لگا دیے گئے تھے کہ گھر میں تینوں بھائیوں نے دینے ہیں۔ اب ساس کی ناانصافیاں کھلنے لگی تھیں۔ شایان سب دیکھ رہا تھا، مگر کیا کرتا؟ وہ یونان سے ڈپورٹ ہو کر آ چکا تھا اور یہاں اب کوئی ڈھنگ کی نوکری نہیں مل رہی تھی۔ اس نے شانی سے بات کی تو اس نے اپنے رونے شروع کر دیے تھے۔ پھر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد یقین دلایا کہ وہ سیٹ ہوتے ہی اسے بلا لے گا، لیکن اس کا اگلے 10 سال بھی سیٹ ہونے کا کوئی امکان نہیں تھا، کیونکہ وہ ابھی خود اپنے سسر کے زیر کفالت تھا۔ امید ہے دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ شکریہ۔